بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تا حیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بھی بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے مل لینے کی اجازت دے دی۔ اب جب وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خورد و نوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نائف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغور ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان اور آزدہ خاطر ہونے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ لاغور نائف باپ زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیر خوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گھیرے میں رکھا۔ بالآخر جیل پہنچی، دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری داموں پہ تھا۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیر خوار بچی کا بھی حق بھی نہ آڑے آنے دیا۔ دربانیوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانیوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جان بھر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربار نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکاری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تھو تھو کی اس لڑکی پر۔ شرافہ کے مطابق وہ ایک فحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے باپ کو یوں سوکھتا پلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کے اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و کرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔